اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ قرآنی معاشرے کے قیام، قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ وار یہ سیشنز جاری ہیں۔ الحمدللہ لاسٹ سیشن میں ہم سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کر رہے تھے اور آیت نمبر 54 تک ہم نے مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 55 سے آغاز کریں گے۔ یہ وہ مقام ہے، عرض کیا تھا کہ یہ 10 رکوع کے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات، یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، اللہ فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ پہلے سمجھ لی تھی کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کا درجہ دیا تھا، اور بطور امت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ تھے زمین پر، کہ ان کا کام تھا کہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کے دین کو، جو اس وقت جو بھی دین موسوی ہے اس کو نافذ کریں زمین کے اوپر۔ یہ ذمہ داری دے کر بھیجا اور اس حوالے سے بنی اسرائیل کو امت کا درجہ دیا، اور اس لیے فرمایا کہ پھر ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ اور فضیلتیں کیا ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آتی رہیں گی ان 10 رکوعوں میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ اور ان فضیلتوں، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا ریاکشن، بنی اسرائیل کی بدعمالیاں وہ بھی سامنے آئیں گی، کہ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی ناشکری کرتے رہے اور خود ہی اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے۔ آج بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ آج بھی ان کی کتابیں تالمود وغیرہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی غیر بنی اسرائیل ہے وہ جینٹائلز ہیں، وہ انسانوں کیا جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آج بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام غیر بنی اسرائیل، ان کی جان مال عزت ان کو غصب کرنا، ان کی جان مال کو جو ہے وہ ضائع کرنا، ختم کرنا، یا ان سے ہڑپ لینا ان کے اموال کو، یہ ہمارا حق ہے۔ ان کی کتابوں میں آج لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی جگہ پر جا کر اس زمین کو اپنی مرضی سے اس پہ غاصبانہ حملہ کر لو، اس کو جو ہے وہ ہڑپ لو، اور اس کے بعد وہاں پر کوئی عمارت بنا دو زمین تمہاری۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اسرائیل کے اندر وہ ہمارے سامنے کی وجہ خود ان کی وہ کتابیں جو تحریف شدہ ہے، یہ اللہ کی اتاری ہوئی تورات نہیں ہے، یہ مائنڈ اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ وہ کتابیں جو خود انہوں نے اپنے آپ تحریف کر لیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر یہ ساری معاملات یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بہرحال اب مختلف تفاصیل آئیں گی اب ہمارے سامنے۔ کچھ باتیں ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھ لی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو معاملہ ہوا تھا کہ بچڑے کی پوجا کی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا کہ تم میں اپنے قبیلے والے اپنوں ہی کو قتل کریں گے جن لوگوں نے یہ بچڑے کی پوجا اور شرک کا ارتکاب کیا ہے، اور اس پر اللہ نے پھر مزید اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب آگے مزید ان کی اللہ کی طرف سے نعمتوں کا بیان اور اس کے نتیجے میں اس کے ریاکشن میں بنی اسرائیل کی جو بدعمالیاں تھیں ان کا بیان ہمارے سامنے آئے گا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سورہ اعراف میں چل کے پڑھیں گے نا، تفصیل ہمارے علم میں ہے کہ خواہش کا اظہار کیا ہے، اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرما دیا تھا لن ترانی، تم یہاں نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا کی آنکھوں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ایک تجلی ڈالیں گے، اگر وہ پہاڑ سہ گیا تو تم دیکھ لو گے، ورنہ نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ کیا ہوا ہمارے علم میں ہے کہ پہاڑ پہ اللہ نے ایک تجلی ڈالی، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی اس تجلی کے خشیت سے، خوف سے دب گیا اور پھٹ گیا، اور یہ منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ یہ تاثیر ہے تجلی کی۔ یہی تاثیر ذرا غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اپنے کلام کی، جو الحمدللہ میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ سورہ حشر میں آیت اللہ فرماتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے،
لرأیتہ، تو تم دیکھتے کہ وہ لازماً لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ لازماً دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کی خشیت سے۔ اور آگے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ تو مثالیں ہیں جو گویا ہم انسانوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، ان کی سطح پہ آ کے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو غور تو کریں کہ جو اثر، جو تاثیر اللہ کی رب سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کی ہے، وہی تاثیر اس کلام قرآن حکیم کی ہے، اور یہ اللہ کا بیان ہے، کسی عالم نے بھی نہیں کہا، یہ تو رب کائنات خود فرما رہا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ کیا اس کا کچھ اثر ہمارے دلوں پر بھی ہوا، ہماری روحوں پر بھی ہوا، ہمارے دل و دماغ نے اس سے کتنا اثر لیا؟ طاقت تو اتنی اس کی کہ پہاڑوں کو ہلا دے اور دب جائیں اور پھٹ جائیں، ہمارے دلوں پہ کیا اثر ہو؟ تو یقیناً جب ہم تقوی کے ساتھ اور ہدایت کے جذبے کے ساتھ اس قرآن حکیم کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ تاثیر، اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب و اذہان پر قرآن حکیم کا یہ جو اثر ہے وہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہرحال یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو جن کی طرف تم دعوت دے رہے ہو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ابھی ایسی انہوں نے جو ہے وہ اتنی بڑی جسارت کی۔ اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، اس حال میں کہ جن لوگوں نے یہ گزارش یا یہ خواہش رکھی تھی، ایک بجلی کی کڑک آئی اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو ہلاک کر دیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو۔ کس طرح اللہ نے ان کو ڈیمنسٹریٹ کرایا ہے اپنی ربوبیت، اپنی قدرت، کہ یہ مان جائیں کہ آنکھوں کے سامنے بجلی آئی ہے، مرے ہیں، موت واقع ہو گئی ہے، پھر اللہ نے زندہ کر دیا۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا احسان مانو۔ وظللنا علیکم الغمام، اگلی بات، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہی خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اب یہ کیا ہے؟ دیکھیے، شدید گرمی کے اندر، تپش کے اندر صحرا میں سفر کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بادلوں کا سایہ آ گیا، نیچرل ایئر کنڈیشننگ۔ بھوک لگ رہی ہے، کھانے پینے کی حاجت ہے، تو من اور سلوہ یہ اتر رہا ہے۔ من یہ ایک کاربوہائیڈریٹس، گرینز کی طرح، اناج کی طرح کچھ چیز تھی جو شبنم کی طرح رات میں نازل ہو جایا کرتی تھی اور آ کے زمین پہ جم جایا کرتی تھی، صبح اٹھاتے کھا لیا کرتے تھے۔ سلوہ یہ پروٹینز تھے، کوئی بٹیر ٹائپ کی، یا کوئی خاص پرندہ تھا جو شام کے وقت ان کے پاس آتا اور یہ اس کو حاصل کر کے جو ہے وہ کھا لیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ وہ کیا؟ وہ بات آگے آئے گی۔ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے، اللہ فرماتا ہے، اور جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے۔ اس زمانے میں شہروں کا جو انٹرنس ہوتی تھی، وہ قلعہ نما شہر ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بستیاں تھیں، اور دروازہ ہوتا تھا شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے، تو ان کو کہا گیا کہ داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور ایسے کہنا کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمیں، تو ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ذرا آج کی زبان میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ترجمہ میں نے عرض کر دیا۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کھانے پینے کی فکر نہ کرو، یہ تمہارے لیے رزق ہمارے ذمہ ہے، یہ گھر، یہ شہر، یہ آبادی، یہ علاقہ تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اس میں اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور اللہ سے اپنے گناہوں پر مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہو، ہم مزید دیں گے۔ جو ابھی دیا ہوا ہے وہ تو دیا ہوا ہے، ہم مزید دیں گے، یہ ان سے کہا جا رہا ہے۔ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو پھر ان ظالموں نے، جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، دوسری بات سے اس بات کو بدل دیا
جو کہی گئی تھی ان سے کیا کہا گیا تھا؟ حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ رزق، مال، اسباب، دنیاوی ضروریات کو عطا کرنا وہ گارنٹیڈ ہے، تم بس اپنے لیے بخشش کی فکر کرو اپنے رب سے، اور اس سے یہ کہتے ہوئے داخل ہو کہ اے اللہ ہمیں بخش دے۔ انہوں نے کیا کہا؟ حطۃ کو انہوں نے بدل دیا حنطۃ سے، اور حنطۃ کا مطلب ہوتا ہے گیہوں۔ تو جہاں کہنا تھا اے اللہ بخش دے، وہاں کہہ رہے ہیں اللہ گیہوں دے دے، اے اللہ اناج دے دے۔ یہ کیا ہے؟ آج کی زبان میں یہ مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ ہے۔ آج کی زبان میں یہ وہ فکر کہ دنیا کی فکر، مال کی فکر، مال کی چاہت، مال کی محبت، دولت کی محبت، کھانے پینے کی محبت۔ تھوڑا سا اس کو اپنے اینگل سے آ کر سوچیں، جب ان کی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کیسے بیوقوف لوگ تھے۔ ایسا ہی لگتا ہے نا کہ بھائی سب کچھ گارنٹیڈ ہے، گیون ہے، پھر بھی وہی مانگ رہے ہیں۔ تو اپنے لیے سوچیں کہ ہمارے لیے گارنٹیڈ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ اکثر مساجد میں جمعے میں علماء اور ائمہ حضرات جو ہے وہ پڑھتے ہیں، کیا؟ الا لن تموت نفسا حتی تستکمل رزقہا، یہی الفاظ ہیں، او کما قال علیہ السلام، آگاہ ہو جاؤ تم میں سے کوئی شخص، کوئی جان اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک اپنے حصے کا رزق مکمل نہ کر لے۔ اور ہم سے کیا کہا گیا؟ سورہ نوح میں بھی پڑھیں گے اور مقامات پہ بھی، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ تمہیں مال میں بڑھا دے گا، تمہیں اولاد میں بڑھا دے گا، برسات دے گا، تمہیں تمہارے ایگریکلچر میں برکتیں دے گا۔ ہر چیز کا حل کس میں رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے استغفار میں۔ ایک عالم کے پاس جو ہے وہ کوئی صاحب آئے کہ حضرت جی میری اولاد نہیں ہے، انہوں نے کہا جی استغفار کرو۔ دوسرا اس نے کہا حضرت جی کاروبار نہیں چلتا، بہت غریبی ہے، غربت ہے، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ تیسرے آئے، اس نے کہا جی زمین پہ جو ہے اناج اچھا نہیں اگ رہا، ہل چلا رہا ہوں زمین اناج نہیں دے رہی، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ کم و بیش یہ باتیں تھیں۔ ایک شاگرد بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا استاد جی آپ کے پاس ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے، گویا ایک ہی پڑیا ہے آپ کے پاس، کوئی اولاد کے لیے آ رہا ہے تو بھی، کوئی اس کے لیے مال اسباب کے لیے آ رہا ہے وہ بھی، کوئی ایگریکلچر، کوئی اناج کے اگنے کے لیے مسئلے لے کے آ رہا ہے وہ بھی۔ تو کہا تم نے پڑھا نہیں قرآن میں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تمہیں مال میں بھی بڑھا دے گا، تمہیں اولاد میں بھی بڑھا دے گا، خوب تمہیں جو ہے وہ بارش برسائے گا، تمہاری فصلوں کے اندر تمہیں اضافہ کر دے گا۔ تو بھائی میرے اور آپ کے لیے بھی تو اللہ نے ہمارے تمام مسائل کا حل کہاں رکھا ہوا ہے؟ استغفار میں۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں ذرا اپنے آپ سے، میں بھی پوچھوں آپ بھی پوچھیں، ساری زندگی کے اکثر و بیشتر حطۃ کہہ رہے ہوتے ہیں یا حنطۃ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اصل فکر حطۃ یا میرا رب مجھے بخش دے اس کی ہے، یا حنطۃ اناج، گیہوں، گندم کی؟ یہ میرے اور آپ کے لیے اس مقام پہ جو ہے وہ ایک لرننگ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اگلی بات، یہ معاملہ ہزاروں سال سے یہی رہا ہے بنی اسرائیل، یہ ہمیشہ زبان کو تروڑ مروڑ کے اپنے پولیٹیکل مفادات حاصل کیا کرتے ہیں، اپنے لیے اکنامک مفادات حاصل کیا کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں، آگے چل کے پڑھیں گے اور وہ بھی بہرحال تفصیل ہو جائے گی، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، ذات کا جو عظمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان سے کہا گیا تھا کہ انظرنا، اس وقت بہرحال ذہن میں نہیں آ رہا لفظ، اس کو کھینچ کے پڑھ دیا، راعنا، کہ راعنا کہتے ہیں عربی زبان میں ایکسکیوز می، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو راعنا کہا جاتا ہے۔ یہ بدبخت آ کے بیٹھا کرتے محفلوں میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی بات سمجھنا ہے تو کہا کرتے راعینا، کھینچ دیتے تھوڑا سا۔ راعینا کا مطلب ہوتا ہے معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلی بات غور سے سنا کرو، یہ نوبت ہی نہ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں اور تم نے سنا نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لفظ ہی بدل دیا کہ کہو انظرنا، اگر کبھی ضرورت پڑ ہی جائے تو کہو انظرنا۔ اول تو غور سے سنو، اس کی نوبت ہی نہ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے اور تمہیں سمجھ نہ آئے یا تم مس کر گئے ہو، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور اگر کبھی ایسی نوبت آئی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ ہی بدل دیا۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رائنا کہو ہی نہیں، کہنا ہی چھوڑ دو اس لفظ کو، جس میں ذرا بھی شائبہ پیدا ہو سکتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، ان کی حرمت کی پامالی کے حوالے سے۔ چنانچہ کہہ دیا گیا کہ راعنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو۔ تو یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل، یہ شروع سے یہ کام کرتے آئے ہیں کہ زبان کو تروڑنا مروڑنا، یہ معاملہ ان کے ہاں ہمیشہ رہا ہے۔ تو کہا گیا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر ان ظالموں نے جنہوں نے ظلم کیا بدل دیا اس بات کو جو کہ ان سے کہی گئی تھی ایک دوسری بات سے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یہ صحرا میں جو ہے وہ بھٹکے بھی ہیں، اور پھر وہ تفصیل ہے انشاءاللہ آگے چل کے سمجھیں گے کہ کیسے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر ایک شدید عذاب نازل کیا ہے۔ 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے ہیں۔ اور غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت ان کے درمیان موجود ہیں، جلیل القدر پیغمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور ان کا وصال اسی حال میں ہوا ہے کہ 40 سال بنی اسرائیل کی جو قوم تھی یہ بھٹکتی رہی، بھٹکی ہوئی تھی ایک صحرا کے اندر، کوئی قسمہ پرسی کی حالت تھی، کوئی زمین، کوئی جگہ ان کے پاس نہیں تھی۔ کیوں؟ جو حکم دے کر بھیجا تھا، جو بستی لکھ دی گئی تھی، آگے مزید چل کے پڑھیں گے، بجائے اس کے کہ اللہ کے دین کے نفاذ کی جدوجہد کرتے، خود بھی اللہ کی بندگی کرتے، اللہ کے اس معاشرے جو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ معاشرہ تخلیق فرمانا چاہتا ہے اس کی محنت کرتے، انہوں نے کہا اے اللہ، اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جا کے قتال کر لیں، لڑ لیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ نتیجتاً ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان پر تمام کوئی بھی زمین جو ہے اس کو حرام کر دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ آگے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، اب یہ سفر کر رہے ہیں، وہاں سے آزاد کرا لیا ہے اللہ نے، آزادی عطا کر دی ہے فرعون سے، صحرا میں سفر کر رہے ہیں، پیاس لگی ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پھر ہم نے کہا کہ اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پر ماریے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ 12 کیوں؟ جی، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اگر ایک بڑا چشمہ پھوٹ جاتا تو کیا پیاس نہ بجھ جاتی نا، لیکن اندیشہ تھا کہ آپس میں لڑ جھگڑ پڑتے، تو اللہ نے 12 قبائل کے لیے 12 آئیڈینٹیفائڈ اسائنڈ چشمے بھی عطا کر دی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ فزیکل لاز سے ماورا اللہ کی طرف سے معجزاتی طور پر ان کو نعمتیں عطا ہو رہی ہیں۔ قد علم کل اناس مشربہم، کہ ہر قوم، ہر قبیلہ اپنا گھاٹ اس نے اس کو جان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، تو تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ پھر دیکھیے میرے اور آپ کے لیے لرننگ کیا ہے، اللہ نے اسی طرح رزق، کھانا پینا ہمارے لیے بھی لکھ رکھا ہے، اور ہم سے مطالبہ ہے کہ اللہ سے بخشش مانگو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، رزق کی پرواہ نہ کرو۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک پیرابل ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی 5 سال 6 سال کی ہے، ابھی KG میں ہے، پڑھ رہی ہے، یا مونٹیسری میں پڑھ رہی ہے، اور آ کے آپ سے یہ کہنے لگے کہ ابا میں تو بڑا پریشان ہوں، میں تو بڑی پریشان ہوں، یہ فیول کے ریٹ دیکھیں 275 ہو گئے ہیں، ڈالر کا ریٹ کہاں چلا گیا ہے، مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، اتنی پریشان ہوں میں اس مہنگائی سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ او بھائی تیرا کیا لگے، تم اپنی زندگی گزار، اپنی کھانا پینا کرو، انجوائے کرو، تم پڑھائی کرو، تم ان چیزوں پہ فوکس کرو، تمہارا کام ہی نہیں ہے کہ اس بارے میں پریشان ہو۔ اور یہ تو بڑا ایک قلیل سا چھوٹا سا پیرابل تھا، وہاں رب کائنات۔ کل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ عجیب بات اللہ نے دل میں ڈالی، اور پھر اس پہ سوچتا بھی رہا، بات بالکل ٹھیک ہے، اگر غلط ہے تو علماء یہاں بیٹھیں اس کی تصحیح کر دیں۔ بات ہو رہی تھی کہ اتنی مہنگائی، اتنی معاشی پریشانیوں میں ہم بڑے پریشان ہیں، اور کل نوکری کا کیا ہوگا، کل کاروبار کا کیا ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس بات کے لیے بہت چھوٹے ہیں کہ اپنی معاش کی فکر کریں کہ کیسے کمائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ ہم بطور انسان اس بات کے لیے بہت کمزور، بہت چھوٹے ہیں کہ اس کی فکر کریں کہ کمائیں گے کہاں سے۔ وہ رب کائنات اس نے لکھ رکھا ہے، میرا اور آپ کا کوئی استحقاق ہی نہیں ہے، نہ میری اور آپ کی قابلیت ہے جو کچھ آج مجھے اور آپ کو مل رہا ہے۔
اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین، یہ معاشی نظام، یہ سب کچھ جو چل رہا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ میں اور آپ اس قابل نہیں ہیں. ہم تو اپنے بلبوتے پہ کرسی سے کھڑے نہیں ہو سکتے. میں فکر کروں کہ میں کہاں سے کماؤں گا، میں یہ سوچوں کہ میری تنخواہ بڑی کم ہے، میرا پروفٹ بڑا منافع کم ہے، مجھے اور چاہیے. ہاں کوشش اپنی جگہ کرنی ہے، اسباب اپنی جگہ اختیار کرنے ہیں، لیکن رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ہی عطا کرے گا جتنا لکھا ہوا ہے. اگر زیادہ عطا ہو بھی گیا لیکن لکھا ہوا نہیں ہے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں نکل جائے گا، کہیں بیماری میں، کہیں خدا نخواستہ کسی اور پریشانی میں، کسی حد سے. چنانچہ رازق اللہ کی ذات ہے. میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. یہ وہی بات حدیث پہلے بھی عرض کی تھی، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دنیا تمہارے لیے تخلیق کی ہے اور تمہیں بنایا ہے آخرت کے لیے. تو کیسی نادانی کی بات ہے کہ جو چیز بنی ہی میرے لیے ہے میں اسی کے پیچھے بھاگتا رہوں. مثال دی تھی نا ریٹل والی کہ اپنے بچے کے لیے کوئی چھوٹی سی گاڑی لائیں، کوئی ڈنکی لائیں، کوئی ریٹل لائیں، اس کو دیں، وہ کہیں نہیں مجھے تو یہ چاہیے. بھائی تیری ہی ہے، نہیں مجھے تو یہ چاہیے، اس کے لیے مجھے باہر بھی جانا ہے اور شاپ بھی جانا ہے اور جو ہے وہ گرمی میں دھوپ میں نکلنا بھی. بھائی تمہارے لیے ہی ہے، یہ تمہارے لیے ہے، اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے. یہ دنیا یہ اللہ نے تخلیق ہی بنائی ہی میرے اور آپ کے لیے، ہمیں بنایا آخرت کے لیے. اس آخرت کی فکر کرتے ہوئے ہاں نوکری بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اپنے گھر والوں کی کفالت بھی کرنی ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہوگا؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بخشش مجھے مل جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کل قیامت کے دن آخرت میں کی نجات جو ہے وہ مجھے میسر آ جائے. باقی جو دنیا کا معاملہ ہے یہ چلتا رہے گا، یہ کرنا ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر شخص کا رزق لکھا جا چکا، اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہوا ہے، اور جب تک مکمل نہیں ہو جائے گا اس دنیا سے انسان جا نہیں سکتا. اس کو ایک اور بات طرح سے سمجھیں کہ میرا اور آپ کا رزق ہمارا سب سے بڑا محافظ بھی ہے. کیسے؟ جب تک مکمل نہیں ہو جائے گا موت نہیں آنے کی. جب تک رزق مکمل نہیں ہو جائے گا موت نہیں آئے گی. چنانچہ رزق ایک اعتبار سے ہمارا سب سے بڑا محافظ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر یقین ہمیں عطا فرمائے اور اپنی بخشش اور اپنی رضا کو اب ہماری اصل فکر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. اب ان کو من بھی مل رہا ہے، سلوہ بھی مل رہا ہے، پانی کے لیے جو ہے وہ اسائنڈ مشروب نہریں موجود ہیں، لیکن ان کو مزہ نہیں آ رہا، ان کو ٹیسٹ چاہیے. تو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. اب ہمیں ایک کھانے پر ہرگز ہم صبر نہ کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے. وداؤٹ ایفرٹ مل رہا ہے تو اس کی قدر نہیں کر رہے، ناشکری کر رہے ہیں. ہم ایک کھانے پہ صبر نہ کریں گے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. تو بس آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے. يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. دعا کیجئے اپنے رب سے ہمارے لیے کہ ہمارے لیے نکالے جو زمین اگاتی ہے کچھ ترکاری میں سے، اور ککڑی ہو اور گندم ہو اور مسور کی دال ہو اور پیاز ہو. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی ناشکری کہ جو بغیر مانگے مل رہا ہے، بغیر ایفرٹ کے مل رہا ہے، اس پر ناشکری کر کے جو نہیں ملا اس کی طرف نظر ہے. اللہ کا جواب قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اتستبدلون الذین هو ادنی بالذی هو خیر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے کوالٹی میں اس سے جو بہتر ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے من اتر رہا ہے، سلوہ اتر رہا ہے، آرگینک فوڈ تمہیں اللہ کی طرف سے بغیر ایفرٹ کے مل رہا ہے. تم کہہ رہے ہو نہیں مجھے اور ادنا چیزیں جو ہیں وہ چاہیے، مختلف پیاز چاہیے، ککڑی چاہیے، گندم چاہیے. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. تو پھر جاؤ، چلے جاؤ تم شہر میں، اترو وہاں، اور بے شک تمہارے لیے ہوگا جو کچھ تم مانگتے ہو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. ذلت، محتاجی، پھر ایمان سلوہ بھی آنا ختم ہوا، پھر اپنے خود جو ہے اب کاشتکاری بھی کر رہے ہیں، کھیتیاں باڑی بھی کر رہے ہیں، اور مشقتیں اٹھا رہے ہیں اس ادنا رزق حاصل کرنے کے لیے جو اس سے پہلے اس سے بہتر رزق بغیر ایفرٹ کے مل رہا تھا. غور طلب بات کیا ہے؟
دو اعتبارات سے، ایک تو خود ان کے اعتبار سے کیا کہا جا رہا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تھوپ دی گئی ان پر محتاجی اور ذلت، مسکنت تھوپ دی گئی، وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ یہ وہی قوم ہے جس کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ غالباً لاسٹ سیشن میں بات آئی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو اپنی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ فضیلت اثر چکا امت کا اسٹیٹس، اسی قوم کو اب کہا جا رہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر تھوپ دی گئی ذلت اور محتاجی اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ یہ غضب کیوں ہوا؟ کیوں جو اسٹیٹس ملا تھا تمام جہان والوں پر فضیلت کا، وہ کیوں تھا؟ اللہ کے زمین پر اللہ کے دین، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری دی تھی اور پیغمبر ساتھ بھیج دی علیہ السلام۔ یہ ذلت اور محتاجی کیوں تھوپی جا رہی ہے؟ اللہ کی ناشکری کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ سے بڑھ کر اس دنیا، اس مال و اسباب کی محبت کی وجہ سے، اور ان تمام چیزوں کا کلیکشن، کنسولیڈیشن، وہ جو ذمہ داری دی تھی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی، اس کو پس پش ڈال دینے کی۔ آج یہ ذلت اور مسکنت، اب یہ دوسرا پہلو عرض کر رہا ہوں، آج یہ ذلت اور مسکنت کس کا مقدر بنی ہوئی؟ بڑی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے امت مسلمہ، جہاں خون سستا ہے انسان کا وہ مسلمان ہی۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کسی بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب کو معلوم، اوپن جینوسائیڈ۔ لیبیا، عراق، افغانستان، بوسنیا، پچھلی 30 سالہ 40 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، جہاں ظلم و ستم ہوا، جہاں لوگ پسے ہیں، مسلمان ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ پھر جواب بھی خود ہی دیا جواب شکوہ میں، تھے تو آبا ہی وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کر کیا رہے ہو تم؟ کس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا، کن ریسورسز کے ساتھ بھیجا، کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تمہیں بھیجا، قرآن حکیم جیسی عظیم ترین نعمت تمہیں دے کر بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی اور ان کی سنت مطہرہ تمہیں دے دی، دنیا تمہارے لیے عطا کر دی، لیکن تم نے اسی کو چھوڑ کر مال و اسباب کے پیچھے چل پڑے ہو۔ کیا وجہ ہے؟ جب تک قرآن حکیم کو تھام کر مسلمان چلا ہے، ہمارے علم میں ہے، فادر آف میتھمیٹکس، فادر آف سائنس، فادر آف بایولوجی، فادر آف کیمسٹری، فادر آف ایویشن، فادر آف فزکس، سب مسلمان ہیں، باعمل مسلمان ہوا کرتے تھے، حفاظ ہوا کرتے تھے۔ اصل علم جس کی بنیاد پر زندگی گزار رہے تھے وہ قرآن حکیم تھا۔ ہاں پھر سائنس بھی پڑھی، میتھس بھی پڑھی، ایسے علوم کو پھر جو ہے وہ انوویٹ کیا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اللہ نے ان پر دنیا کھولی اس طرح کے جیسے دوسروں پہ نہیں کھولی۔ وجہ کیا تھی؟ اصل جو منبع اور سرچشمہ تھا علم کا اور عمل کا وہ قرآن و سنت تھے۔ اقبال نے کہا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج امت مسلمہ کی تذلیل کی وجہ، ذلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو چھوڑ دیا اور انگریز کے پیچھے چل پڑے۔ آج بھی اس ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا راستہ واحد کیا ہے؟ اس قرآن حکیم کو تھاما جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حکیم کے مطابق اپنی زندگیوں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔